بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 8 اسلامیات لیکچر نمبر 15 عقائد کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ عقائد میں سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد فرشتوں پر ایمان، پھر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے الایمان بالرسل علیہم السلام، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ حضرت انبیاء کرام علیہم السلام جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور پیغمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو ہدایت کے لیے بھیجا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے ان کے بندوں تک پہنچائے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور گمراہی کے راستے سے ان کو ہٹائے، ٹھیک ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی دعوت قبول کرے تو اس کو جنت کی خوشخبری سنائے، اور جو شخص اس کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرے تو اس کو دوزخ کی وعید سنائے، ٹھیک ہے۔ احادیث مبارکہ میں انبیاء کرام کی 1 لاکھ سے زائد تعداد کے بارے میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کی تعریف کیا ہے؟ نبی کون ہوتے ہیں؟ نبی اسے کہتے ہیں جو ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے پاک ہوتے ہیں اور بندوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوتا ہے، خواہ ان کو کتاب دی گئی ہو یا ان کو کتاب نہ دی گئی ہو، لیکن ان میں کوئی ایسی نئی بات ظاہر ہو جو کسی اور عام انسان نہ کر سکے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پہلا نبی کون تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی ہے اور اس کائنات کے اندر پائے جانے والی تمام مخلوق کو اسی اللہ نے اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا، یعنی سب کی پیدائش کی، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں اور یہی سب سے پہلے نبی اور رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا، ان سے کلام فرمایا، ٹھیک ہے، اور ان کو مسجود الملائکہ بنایا، ٹھیک ہے، یعنی فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ کیا کرے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک میں ان کی تخلیق کا تفصیلی ذکر کیا ہے؟ موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ بنا کسی ماں باپ کے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، اور ہم نے انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا۔ نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جس کو چاہتا ہے نبوت سے سرفراز فرماتا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی عبادت یا قابلیت کی وجہ سے نبی نہیں بن سکتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے کہ جس کو چاہے نبی بنا لے۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا من الناس، خدا فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں سے بھی، ٹھیک ہے نا۔ اب تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری ہے کہ کسی ایک نبی کو جھٹلانا ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام پیغمبروں کو، تمام رسولوں کو کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ قرآن کریم کہتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو۔ اب دیکھیے نوح علیہ السلام کی قوم نے صرف ایک حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کی تکذیب کو تمام رسولوں کی تکذیب قرار دیا، ٹھیک ہے، اور یہ فرمایا کہ قوم نوح نے تمام پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس اصول کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اور عیسائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، تو یہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی ایک نبی کو جھٹلانا بھی کفر کے کیا ہے؟ مترادف ہے۔ یہ تو تھا انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد آگے جو ہے وہ ہے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ ختم نبوت۔ خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق حتیٰ کہ تمام نبیوں اور فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کتاب قرآن کریم نازل فرمائی، ٹھیک ہے۔ آپ کو گزشتہ اور آئندہ باتوں کا کچھ علم عطا فرمایا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کو مکمل فرمایا۔ قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سفارش فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرنا آپ کے ہر امتی پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ بھی رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ان تمام کمالات کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے اللہ کے بندے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق یہ عقیدہ بھی رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت سے پہلے جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی لائی ہوئی شریعت کی پیروی فرمائیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت کا اعتقاد ایمان کا اہم جز ہے۔ اس کی تصدیق کے بغیر انسان کا ایمان مفید نہیں ہے۔ جو شخص ختم نبوت کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اب ختم نبوت کی دلیل قرآن اور حدیث دونوں جگہ میں موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر یعنی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس طرح بیان فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی ہے جس نے ایک خوبصورت گھر بنایا لیکن اس کے ایک کونے کی اینٹ چھوڑ دی اور لوگ اسے گھوم گھوم کر دیکھتے، تعجب کرتے اور کہتے کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں چھوڑ دی گئی؟ ٹھیک ہے، تو میں وہی اینٹ ہوں اور کیا ہے؟ خاتم النبیین ہوں۔ اب قرآن اور حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہونا ثابت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو اس بات کو نہ مانے وہ مرتد ہے، یعنی اپنے آپ کو مسلمان بتلائے اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور شخص کو بھی نبی مانے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہے جھوٹے مدعیان نبوت کے جھوٹے دعوے دار اور ان کے زمانے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک چلے آ رہے ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، کہ حقیقت یہ ہے کہ میری امت میں سے 3 جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ کیا ہے؟ اللہ کا نبی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی جو تھی وہ ہر پہر پوری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں 2 آدمیوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے۔ ایک کا نام اسود انسی تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں قتل ہوا۔ دوسرے کا نام مسلمہ تھا جو 9 ہجری میں اپنے قبیلے کے وفد سے مدینہ منورہ آیا، مگر تکبر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر نہ ہوا۔ اس شخص نے کچھ عرصہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، لوگ اس کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ اس کی ایک طاقتور جماعت بن گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کے لیے لشکر روانہ فرمایا، لیکن ابتدا میں کامیابی نہیں ہوئی اور بالآخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف لشکر کشی کی اور وہ اسی لڑائی میں مارا گیا، ٹھیک ہے۔ اب نبوت کے دعوے داروں کا سلسلہ تو چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے جو ایک تھا وہ تھا مرزا غلام احمد قادیانی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کیا تھا؟ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کا اصل مقصد جو تھا وہ مسلمانوں کے اتحاد کو کمزور کرنا تھا۔ یہ شخص انگریزی حکومت کا تنخواہ دار ملازم اور وفادار تھا، ٹھیک ہے نا۔
انگریزی ہی اس کی شے پر اس نے انگریزی ہی کی طاقت پر اس نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا تھا. اس کے گرد بھی کافی لوگ جمع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد علماء امت نے اس کو مرتد قرار دے کر اس کے خلاف ایک تحریک شروع کر دی. ٹھیک ہے. 26 مئی 1908 کو مرزا غلام احمد قادیانی لاہور میں ہیضہ کی بیماری سے مر گیا. ٹھیک ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ حکیم نور الدین کیا بنا؟ خلیفہ بنا، اور اس نے ایک جماعت احمدیہ، مرزائیت اور قادیانیت کے نام سے مشہور کی. ٹھیک ہے. اب اس جماعت کا کام اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا تھا. اب آگے ہے تحریک ختم نبوت. چونکہ یہ لوگ اسلام کا نام لے کر اسلام ہی کی جڑ کاٹنے میں مصروف تھے، لہٰذا ضروری تھا کہ امت مسلمہ کو ان کا اصل چہرہ دکھایا جائے. ٹھیک ہے نا. چنانچہ مسلمانوں نے علماء کرام کی زیر پرستی ان کے خلاف ایک تحریک چلائی. ٹھیک ہے. جو تحریک ختم نبوت کے نام سے کیا ہوئی؟ مشہور ہوئی. اس تحریک کے دوران ہزاروں مسلمان شہید ہوئے اور بالآخر شہداء کا خون جو تھا وہ رنگ لے آیا، اور 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کی دونوں جماعتوں کو کیا قرار دیا؟ غیر مسلم قرار دے دیا. ٹھیک ہے نا. اب ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ اگرچہ یہ لوگ اسلام کے پاکیزہ نام اپنے ناپاک عزائم کے لیے استعمال تو نہیں کرتے، مگر پھر بھی سیدھے سادے مسلمانوں کو بظاہر مسلمان بن کر مختلف طریقوں سے بہلا پسلا کر دھوکے سے قادیانی بنانے کے مکر و فریب میں کیا ہے؟ مصروف ہے. یہ لوگ ملک و قوم کے غدار اور دین کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس کے ان گناؤنے کردار سے مسلمانوں کو آگاہ کریں، ساتھ ہی ان کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں. چونکہ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے منکر ہیں، تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا ہے؟ ہمارے بھی دشمن ہوئے. ٹھیک ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تحریر و تقریر مال و جان سے ان کے خلاف جہاد کریں، حتیٰ کہ اس کام میں ہماری جان بھی چلی جائے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا سبق آپ لوگ کا ختم نبوت کے حوالے سے، انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں عملی کتاب کی طرف. پہلا سوال ہے، مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے. انبیاء ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہوتے ہیں. ڈارون نے اپنے خیالات سن 1859 میں پیش کیے. ٹھیک ہے. نبوت اور رسالت محض اللہ کی عطا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عیسائی چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اس لیے یہ بھی کافر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہر امتی پر فرض ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں دو اشخاص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. مسلمہ قذاب نے ہونے والی لڑائیوں میں 21,000 کافر جہنم واصل ہوئے. مرزا غلام احمد نے 1901 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. مسلمہ قذاب کے خلاف حضرت خالد بن ولید نے لشکر کشی کی. مرزا کے مرنے کے بعد اس کا خلیفہ حکیم نور الدین بنا. یہ خالی جگہ پھرتے. اب آگے چلتے ہیں مختصر سوالات کی طرف. احادیث میں انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے؟ سوال نمبر 2، نذرہ ارتقاء کس نے اور کب پیش کیا؟ نمبر 3، ایک نبی کو جھٹلانا تمام انبیاء کو جھٹلانے کے مترادف ہے، قرآن کریم سے ثابت کریں. سوال نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو کس شریعت پر عمل کریں گے؟ سوال نمبر 5، مسلمہ قذاب کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کون سے سن میں ہوئی؟ یہ تو آپ لوگ کے شارٹ کویسچن تھے. نیچے 2 لانگ کویسچن ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کیجیے. اور نمبر 2، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ تحریر کریں. تو یہ 2 سوالات جو ہے یہ آپ لوگوں نے کاپی میں کرنے ہیں. کاپی میں آپ لوگوں نے یہ 2 سوالات کرنے ہیں. اب آگے دیکھیں ان سوالات کے جوابات.
انبیاء کرام کی تعداد احادیث مبارکہ میں کیا ہے؟ تقریباً 1 لاکھ سے زائد بتلا۔ سوال نمبر 1 کا جواب بھی موجود ہے، نمبر 2 کا بھی ہے، نمبر 3 کا بھی ہے، نمبر 4 بھی ہے، نمبر 5 بھی ہے۔ شارٹ تو 5 موجود ہے، لانگ 1 بھی دیکھیں۔ ختم نبوت کی صراحت قرآن اور حدیث میں جا بجا منقول ہے، ارشاد نبوی ہے، ٹھیک ہے۔ ما کان محمد، اور یہ قرآن سے دلیل ہے، اور نیچے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک لانگ 1 بھی ہو گیا۔ آگے لانگ 2 دیکھیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو دیکھیں اس کا جواب ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے 1901 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ ان کا اصل مقصد مسلمانوں کے اتحاد کو کمزور کرنا تھا۔ یہ شخص انگریزی حکومت کا تنخواہ دار ملازم اور وفادار تھا۔ علماء امت نے اس کو مرتد اور کافر قرار دے کر اس کے خلاف تحریک شروع کی۔ 26 مئی 1908 کو مرزا غلام احمد قادیانی لاہور میں ہیضے کی بیماری سے واصل جہنم ہوا۔ مرزا غلام احمد کے مرنے کے بعد اس کا خلیفہ حکیم نور الدین اور اس کے بعد مرزا غلام احمد بشیر الدین خلیفہ بنے۔ اس جماعت کا نام اسلام اور پاکستان کے خلاف سازشیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی جماعت احمدیہ، مرزائیت اور قادیانیت کے نام سے موسوم ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے علماء پرستی کے زیر پرستی ان کے خلاف تحریک چلائی، جو تحریک ختم نبوت کے نام سے موسوم ہوئی۔ اس تحریک کے دوران ہزاروں مسلمان شہید ہوئے اور بالآخر 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانوں کی دونوں جماعتوں کو غیر مسلم قرار دے دیا۔ تو یہ دوسرا جواب بھی آپ لوگ کا کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ 2 لانگ وہ کاپی میں کرنے ہیں اور 5 شارٹ جو ہے وہ آپ لوگوں نے عملی کتاب میں کرنے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ والسلام، شکریہ۔